الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب المستكبرين صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ عبادت اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے یہ ایک مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد اس عبادت کا اجر ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے۔ لیکن آج انسان کا تصور یہ ہے، آج انسان کی سوچ یہ ہے کہ عبادت کر لینا کافی ہے، عبادت کر لینے سے کام چل جائے گا، لیکن یاد رکھیے اگر عبادت کر لینا کافی ہوتا تو 80 سال تک عبادت کرنے والے کے گلے میں لعنت کا طوق نہ ڈالا جاتا۔ اس لیے پتا چلا کہ صرف عبادت کر لینے سے کام مکمل نہیں ہو جاتا، صرف عبادت کر لینے سے انسان کی ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی، بلکہ فرمایا گیا جب انسان نماز کی طرف جاتا ہے، انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو اس سے پہلے اپنے بدن کو پاک کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو صاف کرتا ہے۔ اس وقت تک انسان نماز نہیں پڑھتا جب تک کہ اس کا جسم پاک نہ ہو جائے، اس لیے کہ انسان کو یہ معلوم ہے اگر جسم پاک نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ دنیا کا انسان کتنا نادان ہے جو نماز میں جانے سے پہلے اپنے جسم کو تو پاک کرتا ہے لیکن اپنے دل کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا، اپنے دل کو صاف نہیں کرتا۔ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں کہ جس دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہوگا اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کریں گے، اللہ کے یہاں اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر، رائے کے دانے کے برابر اگر کسی کے دل میں تکبر ہے اللہ اس کی عبادت کو ضائع فرما دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے یہ تکبر کتنا خطرناک گناہ ہے، یہ تکبر کتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر کسی کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب پتہ لگائیں کہ کیسے معلوم چلے گا کہ دل کے اندر تکبر ہے یا نہیں، دل کے اندر غرور ہے یا نہیں۔ آپ مزید لکھتے ہیں، خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو دنیا کے سارے انسان سے کمتر سمجھے، سارے انسان سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہو، لیکن صرف ایک انسان ہے اس کا یہ تصور یہ ہے کہ دنیا کا جتنا بھی انسان ہے ہم سب سے حقیر ہیں، ہم سب سے چھوٹے ہیں، ہم سب سے ذلیل ہیں، لیکن صرف ایک انسان ہے جس سے ہم افضل ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے دل میں ابھی بھی تکبر موجود ہے، جس وقت تک دل سے یہ نہ نکل جائے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، تب تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تکبر کتنا خطرناک گناہ ہے آپ اندازہ لگائیے۔ ہر ایک کو شیطان برباد کرتا ہے، ہر ایک کو شیطان تباہ کرتا ہے، لیکن شیطان کو کس نے تباہ کیا؟ تکبر نے۔ آج پتا چلا کسی کو حسن کی غرور ہے، کسی کو جمال کی تکبر ہے، کسی کو علم کی تکبر ہے، کسی کو نسب کا تکبر ہے، کسی کو حکومت کی تکبر ہے، ہر ایک دل کے اندر تکبر بس رہا ہے۔ اور فرمایا گیا یہ تکبر وہ بیماری ہے جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ فرمایا کہ ہر انسان کو تو شیطان برباد کرتا ہے، لیکن شیطان سے پہلے کون شیطان تھا؟ آپ پڑھیں تو قرآن اس کا اعلان کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے تکبر کی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی غرور کرنے والا، کوئی بھی تکبر کرنے والا اللہ کا محبوب نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا محبوب ہوگا اس میں غرور نہیں ہوگا، اور جس میں غرور ہوگا وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔
لیکن آج انسانوں کے دل میں تکبر، غرور، گھمنڈ، یہ ساری چیز ایک ہی ہے جو انسانوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو جان لینے کے بعد اس کا انکار کر دے۔ مثال کے طور پر آپ سے کسی سے محاسبہ ہو رہا ہے، کسی سے بات چیت ہو رہی ہے، آپ کو معلوم چل گیا کہ سامنے والا آدمی حق پر ہے، غلطی میری ہے، اس کے باوجود اس پر اکڑے رہنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اور تکبر یاد رکھیے یہ اللہ کی صفت ہے، یہ انسانوں کو زیب نہیں دیتا۔ آج کوئی انسان دولت پہ تکبر کر رہا ہے، آج کوئی انسان علم پر تکبر کر رہا ہے، آج کوئی انسان عبادت پہ تکبر کر رہا ہے، آج کوئی انسان نسب پہ تکبر کر رہا ہے۔ یہ انسان کو تکبر سے نہیں دیتا، یہ تکبر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو برباد کروں گا۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، یہ انسانوں کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ اگر آج کسی کے پاس طاقت ہے تو یہ طاقت اللہ نے دی ہے، اگر کسی کے پاس حسن ہے تو یہ حسن اللہ نے دی ہے، اگر کوئی اونچا خاندان سے ہے یہ خاندان اللہ نے دیا ہے، اگر کوئی انسان وقت کا بہت بڑا عالم ہے، وقت کا بہت بڑا متقی ہے، وقت کا بہت بڑا پرہیزگار ہے، وقت کا بہت بڑا داعی اسلام ہے، تو وہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے دولت دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہے اسے عزت دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہے اسے ذلیل کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی تکبر کرے گا تو اللہ اس تکبر کی وجہ سے جب چاہے اس سے وہ نعمت چھین سکتا ہے۔ اس لیے تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں، کسی کو ذلیل نہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اور یہ تکبر اتنا خطرناک گناہ ہے، یہ تو یہ حال ہے دنیا میں۔ اس کے بعد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو انسان تکبر کرتا ہے اس کی شکل تو ہوگی انسانوں کی طرح، لیکن وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ چونٹی کی طرح ہو جائے گا اور لوگ اس کو رو دیں گے اور ہر طرف سے اس پر لعنت برس رہی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا گیا جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اس شخص کو پلایا جائے گا جس کے دل کے اندر تکبر ہے، جس کے دل کے اندر اپنے آپ میں بڑک پن ہے، جس کے دل کے اندر غرور ہے۔ اس لیے غرور سے اپنے دل کو پاک کیجئے، تکبر سے اپنے دل کو صاف کیجئے۔ یہ تکبر کیسے پیدا ہوتا ہے، تکبر کیوں آتی ہے؟ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دیا اور اس کے سامنے میں کوئی غریب ہے، اب انسان کے دل میں شیطان یہ ڈالتا ہے تم تو اتنا بڑا انسان ہو، تمہارے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے، تمہارے سامنے اس کی وقت کیا ہے، اور انسان تکبر میں آ کر اس کو ذلیل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تکبر ہی ہے جس نے کئی لوگوں کو ایمان لانے سے محروم کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو فرعون کے سامنے دین کا پیغام سنایا، اسے دین کی دعوت دی، اسے توحید کی دعوت دی، تو فرعون اکڑ گیا۔ فرعون اپنی بادشاہت اپنی دولت پر اکڑ کر اور اگر موسیٰ کا انکار کیا تو وہ صرف تکبر کی وجہ سے تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے جو اللہ کا پیغام نمرود جیسے بادشاہ کے سامنے سنایا تو نمرود نے حضرت ابراہیم کا انکار کیا، تو وہ تکبر کی وجہ سے آپ تاریخ کو پڑھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینی شروع کی، دین کی اشاعت کرنی شروع کی، تو ابو جہل جو آپ کے مخالف ہو گئے، ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کیا، تو وہ صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے۔ کئی انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دین کی دعوت دینے شروع کی تو لوگوں نے کہنے شروع کر دیا کہ میں اس کی بات کو سنوں گا، یہ غریب انسان اس کی کیا اوقات ہے، تو اس تکبر نے انسان کو ایمان لانے سے محروم کر دیا۔ یہ تکبر بڑی خطرناک چیز ہے، اپنے اندر سے تکبر کو نکالیے، تکبر کو ختم کیجئے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبر کی مذمت بیان کی تو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی
ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھا کپڑا پہنے، اچھا لباس پہنے، اچھے گھر میں رہیں کیا اور اچھے سواری پہ چلے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگے، دوسروں کو ذلیل سمجھنے لگے۔ اس لیے تکبر سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جب بھی دل کے اندر تکبر آئے، آپ کو لگے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، آپ کو لگے کہ میں بہت مالدار ہوں، آپ کو لگے کہ میں بہت علم والا ہوں، آپ کو لگے کہ میں بہت حسن والا ہوں، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے یہ جو دولت ملی ہے یہ دولت اللہ کسی اور کو بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ دولت دی ہے کہ اس دولت سے آپ اکڑیے نہیں، اپنے اندر غرور پیدا مت کیجئے۔ یہ علم اور یہ صلاحیت جو دی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس صلاحیت کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے لوگوں پر فخر مت کیجئے، لوگوں پر کے سامنے غرور مت کیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو حسن عطا کیا یہ حسن بھی اللہ کی نعمت ہے، اس حسن پر غرور مت کیجئے، ورنہ یاد رکھیے قرآن اعلان کرتا ہے وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے، اور یقیناً اللہ ہی ان تمام چیزوں پر قادر ہے۔ تو یہ جو کچھ ملا ہے یہ سب اللہ کے عطا سے ملا ہے، اس لیے تکبر سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے دل کو پاک کیجئے، ورنہ یاد رکھیے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ضرور ڈالیں گے، اور جہنم میں جانے کے بعد انسان کا کیا حشر ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تکبر کرنے والا جہنم میں جائے گا، اس لیے تکبر سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے حسن دیا، اللہ تیرا شکر ہے ہمیں علم دیا، اللہ تیرا شکر ہے ہمیں دولت دی، یہ سب کچھ تو اللہ کی عطا ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے اللہ ہمارے سامعین کو بھی ہمیں بھی تکبر جیسے بیماری سے بچائے۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ بعض انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا تھا میں بہت بڑا انسان ہوں، لیکن لوگوں کے دل میں اس کی اتنی نفرت ہو جاتی ہے کہ وہ انسان لوگوں کے نزدیک کتے اور سور سے بھی زیادہ بدترین ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں معاشرے اور سماج کے اندر جس کے دل میں تکبر ہو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، تکبر جس کے دل میں ہو لوگ اس سے بات کرنا نہیں چاہتے، تکبر جس کے دل میں ہو لوگ اس سے ملنا نہیں چاہتے، کیونکہ تکبر اتنا خطرناک برائی ہے کہ انسان کے دل میں تکبر کرنے والوں کے بارے میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، کوئی انسان کتنا ہی بڑا مالدار ہو، کوئی انسان کتنا ہی حسن والا رکھنے والا ہو، کوئی انسان کتنا ہی زیادہ علم والا ہو، لیکن اگر تکبر آتی ہے تو تکبر کی وجہ سے وہ سب کے لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر جیسی برائی سے حفاظت فرمائے، ہمیں بھی اور ہمارے تمام سامعین کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔